معزز ناظرین، ساہیوال سانحہ میں ایک بے گناہ اور معصوم خاندان کا بہیمانہ قتل عام ہو یا انتہائی گھٹیا اور مکروہ شخص خاور مالکہ کے ایما پر پاک پتن کے فرض شناس اور دیانتدار ڈی پی او کے ساتھ کیا جانے والا انتہائی جاہلانہ اور شرمناک برتاؤ، شیخ رشید جیسے اخلاق باختہ شخص کی وزارت داخلہ جیسے اہم اور حساس منصب پر تعیناتی ہو، یا بزدار جیسے نالائق کی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر سلیکشن، انڈیا کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے پر خاموشی اور مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ ہو، یا ٹرمپ کے ساتھ مل کر مقامی اور بین الاقوامی سیاسی ساز باز می ٹو اور میرا جسم میری مرضی جیسی بے حیائی کے علم بردار تحریکوں کی پس پردہ حمایت اور سرپرستی ہو، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہونے والے سیاسی مجروں میں اپنی ہی بہن بیٹیوں کا نیم برہنہ ناچ گانا اور بدترین استحصال، پنکی جادوگرنی سے دوران عدت نکاح کر کے حدود اللہ کو پامال کرنے کا کفریہ فعل ہو، یا اس نکاح کو خفیہ رکھنے کا غیر شرعی اور شیطانی عمل، توشہ خانہ کے اربوں روپے مالیت کے تحائف کی اونے پونے میں خرید و فروخت ہو، یا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے صدقات و زکوٰۃ کی خرد برد اور ادھر ادھر انویسٹمنٹ، ہر محاذ پر ہم نے دیکھا کہ ریاست مدینہ کے اس جھوٹے دعوے دار کی طرف سے ریاست مدینہ کے بنیادی ڈھانچے اور تصور کی دیدہ و دانستہ طور پر دھجیاں اڑائی جاتی رہیں، اور ڈٹائی کا عالم یہ کہ ساتھ ساتھ ریاست مدینہ کا راگ بھی یہ جھوٹا دعوے دار مسلسل الاپتا ہی رہا۔ ناظرین، قول اور فعل کے اس کھلے تضاد کے باوجود اب بھی قرآن و حدیث سے ناواقف عوام کی ایک کثیر تعداد اسے کوئی دیوتا یا خدائی مسیحا سمجھنے کے خبط میں مبتلا ہے۔ ناظرین، آپ سے التماس ہے کہ سچ اور حقائق سے آگہی کے اس سفر میں ہمارا ہم سفر بننے کے لیے کراس چیک 360 کے ویلاگز کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں تاکہ دیے سے دیا جلنے کا عمل جاری و ساری رہ سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اس ویلاگ سیریز کے اگلے ویلاگ میں۔ شکریہ، فی امان اللہ۔